بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اللہ فرماتا ہے جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم شاسن پرشاسن کو دوش مت دینا، تم شاسن پرشاسن کی برائی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، یعنی لائف کو ٹائٹ کر دوں گا۔ شاسن پرشاسن کو کیوں دوش دیتے ہو؟ آؤ ہمارا محلہ سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں، ایک ہی محلے میں 50 مسلمان ماسٹر اور نوکری والے میں بتاؤں گا کم بیش 50۔ ہمارے محلے میں 50 ماسٹر، پورے شہر میں کتنے ہوں گے؟ تم لوگ بلا وجہ برائیاں کرتے ہو، شاسن ایسا پرشاسن ایسا۔ تم اپنی اندر کی برائیاں دیکھو، تمہارے بچے کتنے شور مچاتے پھرتے ہیں، کس قدر بری گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل بھی طریقے سے چلائے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ موٹر سائیکل کیسے چلائیں، گاڑی کیسے چلائیں، کس سے کیسے بات کریں، وہ بھی اللہ نے بتلا دیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی باتوں کے ساتھ۔ دیکھیے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نور اللہ وجہہ، مقبول خاص و عام، ان کو شاسن پرشاسن نے پرمیشن دی پورے ہندوستان میں گھومے۔ کیا شاسن پرشاسن کے بغیر گھومے؟ ارے شاسن پرشاسن نے پرمیشن دی جبھی تو اتنے جلسے ان کے ہوئے۔ آج اگر کوئی بات ہے تو صبر کر لینا چاہیے کہ اپنا شاسن پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب کوئی رپورٹ پہنچتی ہے تو وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں جناب محترم مانی شریمان آشرام صاحب بھی جیل میں ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں مانی شریمان جناب رام رحیم صاحب بھی جیل میں ہیں؟ آپ کیوں یہ اتنی شکایتیں کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے ابھی؟ ابتدائی عشق ہر ہوتا ہے کیا؟ تو دوستو بزرگوں، یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو پارٹی والے ہیں، چینل والے ہیں، یہ جھوٹ کتنے بولنا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں دیکھ رہے تم لوگ؟ جھوٹے تھمنیل بنا بنا کے ویوز کما رہے ہیں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ لعنت ان کے اوپر پڑ رہی ہے، اس کا اثر اور اوپر بھی تو جائے گا۔ قرآن میں ویل للمکذبین، ہلاکت ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ ان مردود تھمنیل والوں نے، یہ چینل والوں نے، داڑھی ٹوپی والوں نے تھمنیل جھوٹے بنا بنا کر کے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ کیونکہ جب یہی جھوٹ بولیں گے داڑھی ٹوپی والے تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ دوسروں کو کیا سدھاریں گے مکار مردود لوگ؟ میں انہیں کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹے تھمنیل بنا رہا ہے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ ماجدہ نے تو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، سب کو معلوم ہے نصیحت۔ اور مسلمان جو ہے پڑھو کتاب میں ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھمنیل والے، چینل والے، بڑی بڑی ٹوپیوں والے، داڑھیوں والے مکار مردود لوگ جھوٹ بول بول کے پیسہ کما رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کتے کی بریانی کھا لو گے تم لوگ، کتے کے گوشت کی، کہیں گے نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ جب تم جھوٹ بول بول کے پیسہ کھا رہا ہو، ویسے بھی ویوز بنا بنا کے پیسہ کھا رہا ہو، تو کتے کی بریانی بھی کھا لو۔ وہاں مسئلے بتائیں گے کہ نہیں، گلے کا بٹن کھل جائے تو مسئلہ بتائیں گے یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، وہ جو حرام کھا رہا ہو تم وہ کچھ نہیں ہے۔ اونٹ حلال زیرہ حرام، اونٹ حلال زیرہ حرام۔
ایک ملا کے پاس میں چلا گیا، وہ جوکھن پور میں تھا. میں نے جان بوجھ کے 2 انگوٹھیاں پہن لی اس کے گھر میں جانے سے پہلے. مجھے معلوم تھا کہ مفتی اعظم ہند بنتا ہے. ارے بھائی مفتی اعظم ہند کا تو عمل تھا مضبوط تھے، وہ تو اپنے عمل میں مضبوط تھے. تو میں جب جوکھن پور گیا اس کے پاس، جیسی 2 انگوٹھیاں دیکھی تو کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا یہ جو تم 5,000 روپये لیتے ہو، اس زمانے میں 5,000 لیتا تھا، آج سے 15-20 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا جو 5,000 روپये لیتے ہو جائز ہے؟ کہہ رہا کہ ہاں جائز ہے. تو میں کہ ایسی انگوٹھی بھی پہننا جائز ہے، 2 انگوٹھی؟ کہنے نہیں ناجائز ہے. میں کہ زمانے کے لحاظ سے، وہ کہہ رہا وہ اس نے اپنے من کے حساب سے جائز بتا دیے، تو میں بھی اپنے من کے حساب سے 2 انگوٹھی جائز کر رہا تھا ویسی. حالانکہ میں ایک ہی پہنتا ہوں، ابھی تو ایک بھی نہیں ہے. تو میں نے جان بوجھ کے 2 پہنی تھی کہ اس کی وہ مفتی اعظم ہند بنتا ہے نا، ان کی نقل کرتا تھا. عمل کچھ بھی نہیں ہے. اب 50,000 تقریر لیتا، اب تو 40,000 50,000 نذرانے پھینکتا ہے. تو ایسے خبیثوں کی وجہ سے یہ قوم کے اندر سدھار پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں بس ایک بات کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے مخالف اپنے اندر خانے والے بھی ہیں. یہ پہلے یہ سن لو تو خود سمجھ میں جائے گا، بعد میں اس پر تبصرہ کروں گا. مفتی صاحب کا فون تھا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی سلمان رضا اظہری ٹکی چھتی آ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. 3 دن سے حضرت کو پریشان کیا گیا. اب میں موضوع کھینچ کر دیتا ہوں. 3 دن سے لوگوں نے، بھیڑیوں نے یہ چاہا کہ مفتی سلمان اظہری کو روک دیا جائے کیونکہ نسیمی جلسہ ہے، لیکن سرکار ملت کی کرامت یہ ہے، یہ نسیمی جلسے میں مفتی صاحب جا رہے تھے تو ان کے اوپر جو ہے پابندی لگا رہے تھے رضوی لوگ. تو یہ رضوی لوگوں کے جو بڑے بڑے پیر ہیں کالپی میں، بلگرام میں، ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر یہ رہا ہو کے جائیں گے تو کروڑوں مرید بنا لیں گے. اور یہ حقیقت ہے، یہ بھی ایک جلن ہے دل میں.